مومن کی غیبت کرنا بچپن سے ضرورت آ رہی ہے. غیبت کرنا کیا ہے؟ وہ مومن کی غیبت کرنا کیا ہے؟ وہی ہے غیبت المومن کیا ہے؟ ان یذکر بعیب فی غیبتہ. غیبت المومن کیا ہے؟ غیبت ذکر کیا جانا ہے بعیب کسی بھی عیب کو فی غیبتہ اس مومن کے غائب ہونے کی صورت میں. ٹھیک ہے، اس کی پیٹھ پیچھے. مما یکون مستورعا عن الناس. ٹھیک ہے نا. اچھا، ان چیزوں میں سے کہ جس کو اس مومن نے چھپایا ہو لوگوں سے چھپا رکھا. ٹھیک ہے نا، وہ نہیں چاہتا لوگوں کو ظاہر کرے، لوگوں کو بتائے. مستور ستر سے ہے نا، چھپانا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سواء کان بقصد الانتقاص منہ ام لا. اب فرق نہیں پڑتا وہ اس نے جو ہے نا یہ جو غیبت کی ہے، اس کی برائی بیان کی ہے کسی بھی جو بندہ مومن موجود نہیں ہے اور بندہ مومن نہیں چاہتا، اس نے اپنی برائی کو لوگوں سے چھپا کے رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نہیں چاہتا لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، اور اس کے کسی پکی جگری دوست نے جو ہے نا اور لوگوں کے سامنے بانڈا پھوڑ دیا اس کا. ٹھیک ہے، اب اس نے جو بانڈا پھوڑا ہے، یہ جو اس غیبت کی ہے، یا بقصد انتقاص، یا تو اس قصد کے ساتھ کوئی نقص پیدا کرے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا، یعنی اس کی برائی بیان کر رہا ہے، نقص عیب جوئی کر رہا ہے اس کی. یا نہیں ایم مذاق کر رہا ہے. مذاق میں بھی غیبت جائز نہیں ہوگی. جس طریقے سے مذاق میں جھوٹ جائز نہیں، اس طریقے سے غیبت بھی جائز نہیں. اور غیبت کے لیے سخت روایات ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ غیبت جیسے دوائی کا گوشت کھانا، یا پھر ایسے آپ کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو یہ سخت روایت، یہ تعبیرات آپ دیکھیں کتنی سخت تعبیرات ہیں. بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ درایت. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 10 حدیثیں یاد کرنے سے زیادہ افضل، یا 100 حدیثیں یاد کرنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ ایک حدیث کو بندہ سمجھ لے، درایت کر لے، سمجھ کے یاد کر لے. ٹھیک ہے، تو درایت بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں یہ تعبیرات کوئی چھوٹی تعبیر نہیں ہے. کہنے میں بڑا آسان ہے، بھائی کا گوشت کھانا، زندہ بھائی کا گوشت کھانا، لیکن پریکٹیکلی جب پریکٹیکلی آتی ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثال میں مثال خارج کے اندر بھی ہمارے سامنے اگر کوئی مثال کے طور پر ہمارے بھائی کے ساتھ بدتمیزی کرے، ٹھیک ہے، تو ہم تو پہلے اس کو لٹا دیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد سوچیں گے. یہ معاشرے کی ہے، ایسے ہی ہے نا. پہلے تو خوب خاطرداری کریں گے اس کی، کہ خاص طور پر جو ہے نا. تو پھر یہاں پر کیا، جب کوئی بدتمیزی کرے تو ہم سے برداشت نہیں ہونا. ان باب مثال اوور آل معاشرے کی مثال دی تھی. خیر طالب علم تو ایک یہ نہیں کرے گا، اس میں اتنا اسٹیمنا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ بھئی شرعی اعتبار سے یہ بھی گناہ ہے. اگر اس نے حرام کام کیا تو میں اس کو ماروں گا، تو مارنا بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، تو لہٰذا وہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں میں چونکہ فقہ خشک علوم میں سے ایک ہے، تو اس میں تھوڑے سے جو ہے نا وہ چاہیے کہ تر و تازہ رہیں آپ لوگ. خیر یہ بھی بنائیں گے، چھوڑیں اس کو. تو برداشت نہیں کر سکتا کوئی اپنے بھائی کی جب بدتمیزی کوئی اس کے ساتھ کرے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی. کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. تو چہ جائے کہ اب آپ تصور کریں کہ کوئی اسے مار دے اور مارنے والے کے مارنے کے بعد اس کے مردہ گوشت کھائے. تو خطرناک تعبیر ہے بہت. اگر کوئی بندہ دھوکہ دیتا ہے، مجھے پتہ ہے یہ بندہ دھوکے باز ہے، میں اس کو کسی اور کو نہیں بتا سکتا کہ یہ بندہ ایسے کام کرتا ہے. اس کو بچنے کے لیے بھی وہ بچ جائے. تو کسی غیبت ہو رہی ہے، غیبت المؤمن. دیکھیں ایک مرتبہ غلط کام کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے وہ غلط کام کرتا ہے، بچانے کے لیے اب ہم نے بتانا بھی یہ غلط بندہ ہے، اس کے ساتھ چل رہے ہیں، تو یہ بھی غیبت ہو جائے گی. مثلا یہ آپ کو مارنا چاہ رہے ہیں، ہاں موارد ہے، مجھے مارنا چاہ رہے ہیں، میں نے آپ نے آ کے مجھے بتا دیا یہ مجھے مارنا چاہ رہے ہیں. ہاں بعض صورتوں میں تو جائز ہو جائے گا، بعض صورتوں میں غیبت بھی جائز ہو جائے گی. اس کے مواعید بھی کوئی ذکر کیے ہیں، جھوٹ کیسے جائز ہو جاتا ہے. ہاں بعض صورتوں میں جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، لیکن اس کی موارد خاص موارد ہیں، موارد خاصہ. ٹھیک ہے جی. اور سب المؤمن، مومن کو گالی دینا، گالی دینا مومن کا، ولعنہ و اہانتہ و ادالہ، اس کو لعنت کرنا، اس کی اہانت کرنا، اس کی تذلیل کرنا. ٹھیک ہے نا. وحجاؤہ و اخفاتہ و اذاعہ سرہ و تتبع اثراتہ والاستخفاف به ولا سیما اذا کان فقیرا. یعنی سارے معنی جو ہے نا ہم معنی ہیں، تقریباً ملتے جلتے معنی.
جو ہے نا وہ گالی دینا، لعنت کرنا، اعانت کرنا، تذلیل کرنا، ذلیل کرنا، ٹھیک ہے نا، اس کو جو ہے نا وہ اس کے ہاں چھپے ہوئے رازوں کو ظاہر کرنا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے وغیرہ وغیرہ. باقی لغوی معنی آپ لوگ خود دیکھ کے آئیں گے. آپ البہتان، بہتان مومن کے اوپر بہتان جو اس میں نہ پائے الزام تراشی، الزام لگانا. ہاں جھوٹا الزام لگانا، ٹھیک ہے نا، جھوٹا الزام لگانا، اس کو کہتے ہیں بہتان. بہتان المؤمن وہوا، ٹھیک ہے، ذکرہ بما جو اس میں نہ ہو سے یعیبہ ولیس ہوا فی، وليس هو فيه. ذکرہ یوں ہو جائے گا، وہ ذکرہ بما، ٹھیک ہے نا، ذکرہ تذکیر کرنا یعنی بیان کرنا، ذکر کرنا، ٹھیک ہے نا، بما یعیبہ وهو لیس هو فی، اور جو اس کے عیبوں کو بیان کرنا جو اس میں در حالانکہ جو اس میں نہ پائے. نہ پائے جاتے. النمیمہ بین المؤمنین بما یوجب الفرقۃ بینہم. بتا دو ترجمہ دیکھو گے لغت میں. دو مومن کے درمیان تخلی کرنا، اختلاف کروانا، لڑائی جھگڑا کروا دینا، چغل خوری کرنا. لاٹھی تلوار دینا. نمیمہ کہتے ہیں چغل خوری کرنا. ہاں تم لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے تھا یہ، لیکن میں نے بتا دیا. چلو، نمیمہ چغل خوری کرنا بین المؤمنین، ٹھیک ہے نا، بما یوجب الفرقۃ بینہم، ٹھیک ہے. زیادہ تر یہ جو نہیں خسر پسر خواتین کی عادت ہوتی ہے، لیکن مرد بھی پیچھے نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے. چغل خوری کرنا، اس کی بات اس کو سنائی، اس کی بات اس کو سنائی، دونوں میں جھگڑا کرا دیا، ٹھیک ہے نا. یہ وہی ہے بین المؤمنین، مومنین کے درمیان چغل خوری کرنا، ایسی کہ بما یوجب فرقۃ بینہم، کہ جو ان کے درمیان تفریق اور فرقے کا، جھگڑے کا باعث بنے، دوری کا باعث بنے، ٹھیک ہے نا. حضر المسلم ازید من ثلاثۃ ایام علی احوۃ لزوما. مسلمان سے دوری، ٹھیک ہے نا، جو 3 دن سے زیادہ ہو، یعنی 3 دن سے زیادہ آپ مومن مسلمان آپ سے ناراض ہو اور آپ سے دور رہے تو احتیاط واجب کی بنا پر یہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں یہاں پر مسلم کا استعمال کیا، مومن کا استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے. اور ظاہری اعتبار سے مسلم جو ہے نا وہ سب شامل ہوتے ہیں. قذف المحسن والمحسنہ، محسن والمحسنہ، ٹھیک ہے نا، وهو رمیہما بارتکاب الفاحشۃ کالزنا من دون بینۃ علیہ. قذف المحسنہ، محسن والمحسنہ، محسن کس کو کہتے ہیں؟ پاک دامن. محسنہ پاک دامنہ خاتون، پاک دامن مرد اور پاک دامن خاتون کے اوپر قذف کی تہمت. قذف کیا کہنا ہے؟ یہ زنا کی تہمت لگانا. کس نے کیا ہے؟ زنا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے زنا کیا، یہ والا کسی کے، یہ کسی پہ تہمت لگانا خاص تو اس کی قذف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کب تہمت لگانا؟ جب واضح نہ ہو، جب کوئی گواہ نہ ہو، بینہ نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو. من دون بینہ دینا نہیں، اس قذف کے اوپر یعنی زنا کی میں نے تہمت لگائی ہے کسی کے اوپر، اور اس تہمت کے لیے میرے پاس کوئی بینہ، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی دلیل موجود نہیں ہے. بینہ کے لیے اور زنا کے لیے خاص طور پر خاص احکام ہے. یعنی پروردگار عالم نے زنا کو جو ہے نا اتنا سخت رکھا ہے، جو شرائط رکھی ہیں، خود بندہ اقرار نہ کرے تو بہت مشکل بات ہے کہ ثابت ہو جائے گواہوں کے ذریعے سے زنا، ٹھیک ہے. زنا کے اندر 4 گواہ ہونے چاہیے، شرط ہے. 4 گواہ ہونے چاہیے، اور وہ چاروں کے چاروں گواہ کیسے دیکھیں؟ جیسے سرمہ دانی میں سرما چو، ایسے اگر دیکھیں تو ثابت ہوگا زنا، ٹھیک ہے نا. اور وہ چاروں اس طریقے سے دیکھیں تو یہ تو بہت امپاسبل والی بات ہے تقریباً، ٹھیک ہے نا. ایک نے دیکھ لیا ہو، جب تک وہ دوسرے کو بلانے جائے گا گواہ کو، جب تک تو ٹھیک ہے نا. تو آج کل تو موبائل ہے، ویڈیو بنائی 4000 بندے گواہوں کے سب گواہ بن جائیں گے، ویڈیو بن اچھا یہ موبائل جہاں پہ آپ ہی نہیں بالعین المجردہ ہونا چاہیے. خود یہ نہیں دیکھنا چاہیے. ہاں آنکھ سے دیکھیں نا. اچھا موبائل میں ایسے کوئی ایڈیٹنگ کر دی ہو موبائل کے اندر تو ایڈیٹنگ کا خدشہ ہے، بہت ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا. اور عین المجردہ، اور سستانی صاحب کے مبانی جو ہے نا بعین المجردہ ہے تقریباً. چاند کے حساب سے بھی وہ کہتے ہیں عام آنکھ سے نظر ہے، تو وہاں پر یعنی بالمشافہ 4 مرد دیکھیں. یعنی اس کا نہیں مانا جائے گا موبائل. موبائل وہ اکیلا ہی ہے نا بیسیکلی. وہاں پر 4 گواہ ہونے موجود ہونے چاہیے. دے دی تب وہ لگے گا اس پر. الغش للمسلم فی بیع او شراء او نحو ذلک من المعاملات. دھوکہ دھڑی، ٹھیک ہے نا، دھوکہ دینا مسلمان کو
بے میں، شراء میں یعنی خرید و فروخت میں بے بولتے ہیں خرید کو، خریدنے کو، شراء بولتے ہیں بیچنے کو، وہ ناوزاری میں معاملات. اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں، ادھار کا معاملہ ہے، جو ایجار کا معاملہ ہے، ان تمام میں دھوکہ دینا حرام ہے. الفحش من القول، بےہودہ باتیں کرنا، ٹھیک ہے نا، بیکار نہیں، لغویات بھی نہیں، بےہودہ. ایک مرتبہ دیکھیں لغویات عام ہے، لغویات فضول باتیں، ٹھیک ہے نا، فضول باتیں. مثال کے طور پر جتنے بھی ہم مزاح کریں وہ فضول باتیں ہوتی ہیں سارے، لیکن بےہودہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو بےہودہ یعنی ٹاپ کلاس کی، یہی اوپر قصد والی اسی قسم کی باتیں، یعنی جو سب سے ملتی جلتی ہوں، ٹھیک ہے نا، اس قسم کی باتیں کہ جو دو باعزت لوگ نہ کر سکتے ہوں آپس میں، ٹھیک ہے نا. یہ اس کو بولتے ہیں فحش من القول. وہ کلام البذیء الذی یستقبح ذکرہ، خود ہی بیان کریں وہ کون سا کلام ہے. وہ ایسا کلام ہے کہ جس کا ذکر کرنا قبیح سمجھا جاتا ہو، برا سمجھا جاتا ہو، ٹھیک ہے. اب مزاج کون برا سمجھتا ہے؟ برا کسی کو سمجھا جاتا ہے، اسی کو سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. جو بہت اوپر کی باتیں ہوتی ہیں، زیادہ ہی اوپر کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. الغدر والخیانت حتی مع غیر المسلمین، ٹھیک ہے نا. خیانت کرنا، غدر بھی تقریباً اسی معنی میں، غداری کرنا وہی خیانت اور غداری، وہ دھوکہ ہی تقریباً خیانت حتی مع غیر المسلمین، حتیٰ کہ غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی جو ہے نا ہاں کافروں کے ساتھ بھی خیانت نہیں کر سکتے، مومن کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. الحسد، اتنی جلدی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسئلے تھوڑی ہیں یہ تو مسئلہ. چلو میں مان لیا 5 مسئلے، 5 پڑھیں گے آج. ایک مسئلہ تو ایک تو پڑھ لے کم از کم، ایک 22واں مسئلہ ہے نا یہ، 22واں مسئلہ پورا کر لیتے ہیں، 23واں کل کے چھوڑ دیں گے، صحیح ہے. ایک مسئلہ پڑھا تھا 5 بھی نہیں، بس ختم کرتے ہیں. حسد پڑھ لیتے ہیں، 10 تو ہو جائیں گے. اور ایسا نہ کریں، یہ تو دیکھیں ان کو نکالیں، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں. اور یہ باتیں بھی ایسی ہیں جو آپ لوگوں کو پتہ ہیں. ان میں سے جو چیزیں پڑھی ہیں کس کو نہیں پتہ تھی بتائیں؟ کوئی ایک بھی چیز تھی جو ہمیں نہیں معلوم تھی؟ کوئی ایک کچھ مانے ہیں اس میں، اس لیے وہ مانے آپ لغت سے دیکھیے گا اور کیا. چلو بھائی الحسد 15واں ہے حسد، ٹھیک ہے نا. وہو تمنا زوال نعم اللہ عن المسلم مما فی صلاح. حسد کیا ہوتا ہے؟ تمنا کرنا اللہ کی نعمت کے زائل ہونے کے بارے میں، مما فی صلاح، مسلمان سے کسی کو نعمت ملی، کسی بھی مسلمان کو نعمت ملی، اب مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے نا. تو بس جب دیکھا نہیں جا رہا تو میں چاہتا ہوں یار اس سے بھی چھن جائے، اللہ کرے، اللہ کرے اس سے جلن. وہی حسد جو ہے نا وہ کہ زوال نعم اللہ، نعم اللہ یعنی اللہ کی نعمت کی جمع ہے، اللہ کی نعمتوں کا زائل ہونے کی تمنا کرنا مسلمان سے، مما فی صلاح پہ جس میں مصلحت ہو، صلاح ہو. وحرمتہ مشروطۃ باظہار اثرہ بقول و فعل. اچھا اس کی حرمت، حسد کی حرمت کیا ہے؟ مشروط ہے باظہار اثر ہی، اس کے اثر کے اظہار کرنے کی وجہ سے بقول یا فعل. حسد کب ہوگا؟ ارے یار کسی کو مثال کے طور پر پاس ہو گیا نا، ٹھیک ہے نا، ارے یار یہ تو چاپلوسی کر کے پاس ہوا ہے، یہ اس قسم کی باتیں ٹھیک ہے نا. بقول یا فعل، فعل یعنی فعل کیسے ہوگا؟ الٹے سیدھے منہ بنانا. فرسٹ آ گیا، دیکھ لوں گا تیرے کو، قول یا فعل دونوں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے. اندر جلتا رہے تو پھر اندر جلتا رہے، اسی لیے کا حرمت مشروط ہے، اگر اظہار نہیں کرتا ہے تو بچ جائے گا. اما من دون ذالک آ رہا ہے، اما من دون ذالک، اما من دون ذالک، اما بغیر اظہار کے، فلا یحرم، حرام نہیں ہے. وان کان من الصفات الذمیمۃ، اگرچہ یہ بری صفات میں سے، ٹھیک ہے نا. ولا بأس غبطة ولا بأس بالغبطة وهي أن يتمنى الإنسان أن يرزق بمثل ما رزق به الآخر من دون أن يتمنى زواله عنه. اور کوئی حرج نہیں ہے غبطہ کے اندر. غبطہ کیا بلا ہوتی ہے؟ بیان کرنے کہ انسان تمنا کرے کہ وہ رزق حاصل کرے اس کی مثل کے جو دوسرا رزق حاصل کر رہا ہے،
ٹھیک ہے نا. من دون یہ تمنا زوال عنہ, بغیر اس کے کہ وہ زائل ہو جائے اس سے. مثال کے طور پر کوئی شخص امیر ہے, ٹھیک ہے نا, اچھا اس کا لائف سٹائل ہے, میں بھی چاہتا ہوں کہ دعا کرتا ہوں اور محنت کرتا ہوں کہ میرا لائف سٹائل جو ہے نا اس جیسا ہو جائے, اس کے لیے محنت کرتا ہوں اور تمنا کرتا ہوں کہ ایسا حاصل کروں. یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اس سے چھن جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غبطہ کہتے ہیں, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک یہ ہے, آپ نے جو یہ سزا لکھا تھا اس میں, اب یہ کرنا یعنی چاہیے. مصلحت کی کیا ہوئی اس کے لیے؟ مثلاً یعنی اس میں اچھائی تھی نا, خود اس نعمت کو جس کو دی ہے پروردگار, جس کے اندر وہ نعمت ہے مسلمان کے اندر, اس کے اندر بھئی پروردگار عالم نے اگر مجھے کسی نعمت سے نوازا ہے تو اس میں میرے لیے مصلحت ہے, تبھی تو مجھے نعمت ملی ہے نا. اس میں میرے لیے جو ہے نا اچھائی ہے, ٹھیک ہے نا, ورنہ مجھے نہ ملتی اگر میرے لیے, کیونکہ پروردگار عالم کا یہ رحم و کرم ہے کہ بندہ مومن جو دعا مانگتا ہے وہ پوری نہیں کرتا, بلکہ وہ جو اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے وہ پوری کرتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتی ہے. تو حسد, علم کے اندر حسد اچھا ہے, حسد علم کے اندر. پھر کما یاکل